یہ ویڈیو مسلم عورت اور ڈی این اے کی سائنسی تحقیق کے بارے میں ہے کہ ایک عورت کے جسم میں مرد کا ڈی این اے تقریباً 4 ماہ اور 10 دن تک موجود رہتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو تقریباً اتنے ایام تک ہی عدت میں رہنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جیمز، جو کہ فلوریڈا کے رہنے والے تھے، ڈاکٹر جیمز نے 1968 میں انسانی جسم میں موجود ڈی این اے پہ ریسرچ کرنا شروع کی۔ ڈاکٹر جیمز ایک کرسچن تھے جبکہ ان کی بیوی ایک سیاہ فام خاتون تھی۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا اپنے پڑوس میں موجود مسلمان گھرانے میں کافی آنا جانا تھا، اور اسی دوران اس عورت کے خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت کام پہ جانے کی بجائے اپنے گھر میں عدت کے لیے پابند ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کو یہ بات کافی غیر مناسب اور عجیب لگی، اور اس نے ڈاکٹر جیمز سے سوال کیا کہ یہ کیسا مذہب ہے جو کہ ایک عورت کو اپنے ہی گھر میں قید کر دیتا ہے، اور صرف اس وجہ پر کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ڈاکٹر جیمز کو بھی یہ بات کافی غیر مناسب اور عجیب لگی، مگر ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق اٹھا اور انہوں نے اس کے اوپر سائنسی تحقیق کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اسلامی مطالعہ کی بنا پر عورت کی عدت کے بارے میں تحقیق کی اور عورت کے جسم میں موجود ڈی این اے پہ بھی ریسرچ کی۔ ڈاکٹر جیمز جیسے جیسے ریسرچ کرتے چلے گئے، خدا تعالیٰ ڈاکٹر جیمز پہ پردے کھولتا چلا گیا۔ بالآخر ڈاکٹر جیمز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ مسلمان عورتیں باقی تمام مذاہب کی عورتوں کی نسبت زیادہ پاک باز ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ایک عورت کے جسم میں اس کے مرد کا ڈی این اے تقریباً 4 ماہ اور 10 دن تک موجود رہتا ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو چکی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی عدت کو مکمل کرے، اور اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عدت کو مکمل کرنے کے بعد شادی کرے، کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی این اے پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اس عدت کو مکمل کیے بنا ہی شادی کر لیتی ہے تو اس کی ہونے والی نئی اولاد کے جسم میں اس کے پہلے شوہر کا ڈی این اے موجود ہوگا، جس کے لیے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے جسم میں اور بھی 4 مردوں کے ڈی این اے موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کا ڈی این اے کیا۔ ان کے ایک بیٹے کے علاوہ باقی 2 بچوں میں اور مردوں کے بھی ڈی این اے سیمپل موجود تھے۔ ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی اور ان کے 2 بچوں کو چھوڑ کر اپنے ایک بچے کے ہمراہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے سب کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہی ایک سب سے بہترین مذہب ہے۔ ڈاکٹر جیمز نے اپنی اس تحقیق کو مختلف اخبارات میں بھی چھاپا، جس کی وجہ سے ان کے حلقہ احباب میں موجود بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب راز کی بات یہ ہے کہ یورپ میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق 1960 کے عشرے میں شروع کی گئی تھی، اور جبکہ مذہب اسلام میں صدیوں پہلے ہی عدت کی بنا پر انسانی ڈی این اے کی طرف اشارہ دے دیا گیا تھا۔ اب ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کومنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ اسے لائک کرتے ہیں تو یہ ہماری ٹیم کی ایک بڑی مدد کر سکتی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ پلیز ہماری یہ مدد ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔